السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا محبوب افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ گزشتہ کل سے کراچی کے علاقے میں ایک منفرد نوعیت کا بازار لگایا گیا جس میں خریدار بغیر پیسوں کے وہ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1000 یتیم بچوں کی شاپنگ کروائی جائے گی۔ گزشتہ کل تقریباً لگ بھگ 400 بچوں کو شاپنگ کرائی گئی اور آج بروز اتوار اللہ کے فضل و کرم سے مزید 600 بچوں کو شاپنگ کروائی جائے گی۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ بازار کس نوعیت کا ہے اور یہاں پر جو مہمانان حضرات آئے ہیں تو ان سے بھی اس کے بارے میں ہم مزید تاثرات جان سکیں گے۔ اپنا وقت یہاں پہ نکالا اور یہاں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آئے، کیا کہیں گے اس کام کے حوالے سے اور جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ بازار لگا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خراج عقیدت کا یا داد دینے کا یا حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے مفتی طلحہ عتیق الرائی صاحب کی، ادارت الحرمین کی۔ میں بھی صرف حوصلہ افزائی کا حصہ ڈالنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انوکھا بازار ہے کہ جہاں وہ بچے جن کے والد کا دست شفقت دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ یتیم کہلاتے ہیں، وہ بچے یہاں آتے ہیں، انہیں ایک ٹوکن دیا جاتا ہے اور وہ یہاں آ کر ٹوکن دے کر مفت کپڑے لے جاتے ہیں، مفت جوتے لے جاتے ہیں، مفت کھلونے لے جاتے ہیں۔ یہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک الگ کانسیپٹ دیا گیا ہے، الگ سوچ دی گئی ہے، اور میرے خیال میں جتنے پروٹوکول کے ساتھ ان بچوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، انہیں عید شاپنگ کروائی جا رہی ہے، ایسا تصور کہیں نہیں ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جہاں بہت ساری داد تحسین ہے، بہت سارا خراج عقیدت ہے، بہت ساری شاباش ہے مولانا مفتی طلحہ عتیق الرائی صاحب کے لیے، ادارت الحرمین کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، سارے ساتھیوں کے لیے، وہاں میں سننے والے تمام احباب سے کہوں گا کہ آپ کو روڈوں پہ دسترخوان نظر آ رہے ہیں، افطاریوں کے نام پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ چینل پر بیٹھ کر ڈونیشن کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گراؤنڈ ریالٹی، اس کی پہچان پیدا کیجئے، اسے جان کر جئیں کہ وہ لوگ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ منظر سے، کیمرے کی آنکھ سے غائب ہیں۔ کبھی آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آپ کا دل بھر آئے گا کہ کیسے کیسے خوبصورت بچے آتے ہیں، یتیمی کے تصور لے کر وہ یہاں داخل ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں خالائیں اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں، اور کس خوشی سے، کس پروٹوکول کے ساتھ وہ اپنے عید کا سامان لے کر اپنی آنکھوں میں خوشی کی نمی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ ڈھیروں مبارکباد ہے، ڈھیروں دعائیں ہیں، اور بہت ساری شاباش ہے مفتی طلحہ عتیق صاحب کے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ لوگ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ ابو محمد صاحب، ایک سوال آپ کی باتوں سے نکلا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بڑے بڑے دسترخوان، تو ان میں بڑے بڑے شتر مرغ کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، کٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے شتر مرغ بھی جو ہے وہ خواب میں آنا شروع ہو گیا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ تھوڑا سا اس پہ کوئی وضاحت کریں۔ میں دراصل میں جو شتر مرغ والا آپ نے سوال کیا، میں اس پہ چونکہ ان کا اتنا لیول نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، یہ میرے لیول کے خلاف ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جن کے ہاں زکوٰۃ جائز ہی نہیں ہے انہیں زکوٰۃ لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے پودے اور گلشن میں آنا ہوا، اور حقیقت میں استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے مخلص انسان اور ایک بہترین علماء دیوبند کے فرزند اور علماء کے ترجمان تھے، ان کے دینی ادارے میں آ کر کے ماحول کو دیکھا کہ جس طریقے سے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کی سرپرستی کی، آج ان کے دینی گلشن میں آ کر کے دیکھا کہ ان دو یتیم بھائیوں نے، یعنی مفتی جمال عتیق اور مولوی طلحہ عتیق نے جس طرح یتیموں کی سرپرستی کرتے ہوئے آج عید کے لیے ان کے لیے شاپنگ بازار قائم کیا ہے، جو کہ مفت میں بازار ہے۔ بازار کا نام آتے ہی بندہ شاید یہ کہتا ہے کہ وہاں چیزیں پیسوں سے مل رہی ہیں، قیمت سے مل رہی ہیں، بلکہ یہاں ساری چیزیں جس طریقے سے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتا ہے، آج اسی طریقے سے تقریباً 1500 سے زیادہ بیچارے یتیم بچے آئے ہوئے ہیں، ان کے ورثاء آئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے خوشی کے ساتھ یہاں اپنی پسند کی چیزیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم بچے کی سرپرستی کرنا، پرورش کرنا ایک کی کتنا ثواب ہے، یہاں انہوں نے ہزاروں یتیم بچوں کی سرپرستی کی ہے، آج ان کو عید کی شاپنگ کی، اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کی ہے۔
अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। फिर सबसे अहम बात यह है कि हमने यहाँ देखा आकर के किसी जगह पर कहीं चंदा बक्स लगा हुआ नजर नहीं आया, कोई रसीद बुक लेकर के नहीं बैठा हुआ कि इतने पैसे दो, कोई जनाबे वाला तारुफ के लिए नहीं बैठा हुआ कि हमने ये किया है, सिर्फ महज अल्लाह की रजा के लिए आज ये एक माहौल बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों भाइयों की हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और इनके काम को मजीद तरक्की, कामयाबी और कामरानियों से नवाजे। इदारे की। और क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइएगा, कितने बच्चे यहाँ पर मोटिवेट हो जाते हैं और ज़ाहिर है सभी बेसहारा बच्चे, क्या कहिए? अच्छा, पहले तो मैं अल हरमैन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। लेकिन यहाँ पर आकर ज़ाहिरी बात है, सोशल लोग हैं, सियासी लोग हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पर आकर इनका जो कॉन्सेप्ट जो मुझे अच्छा लगा और वो मैंने पहली बार देखा है कि वो बच्चों को यहाँ पर शॉपिंग करा रहे हैं। अमूमन होता ये है कि यतीम बच्चों की कफालत लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि वो एक पैकेट बनाया हुआ था, आते और उन्हें दे देते हैं। यहाँ पर अपनी पसंद से वो शॉपिंग कर रहे हैं, जिसने यानी कि जैसे हम अपने बच्चों को शॉपिंग कराते हैं ऐसे ये यतीम बच्चों को शॉपिंग करा रहे हैं। तो मैं तो इनको सल्यूट पेश करता हूँ और बड़ा काम कर रहे हैं बहरहाल।